یہ نہیں کیا، وہ طریقہ بتایا کہ وہ کر لے میں پھر راضی ہوں۔ کہ اس کائنات میں سب سے آسان اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کو جتنا ناراض کر دو راضی ہونے میں دیر نہیں کرتی۔ کیا کر توبہ، کیا کر دو توبہ کر دو، اللہ سے معافی مانگ لو، اس کی طرف رجوع کر دو، اس کی طرف رجوع کر دو۔ وہ معاف کرنے میں، اے میرے بندے تو مجھے معاف کرنے میں دیر، تو ان سے معافی مانگنے میں دیر کرے گا، میں تجھے معاف کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ یہ اس کا ضابطہ ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے۔ تو میرے محترم دوستوں کو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی پہچان۔ اور میرا مالک کیسا ہے، میرے مالک نے مجھے کیا حکم دیا؟ تو رب کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں دیکھو تمہیں ٹکرے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، بات آپ سمجھنے کے لیے تو ٹکرے مارنے کی تمہیں کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کے طور پہ میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں، جیسے میرے محبوب نے کیا ویسے زندگی گزار دو، میں رب تم سے راضی ہوں۔ اور یوں کہ کیا کہتے ہیں؟ اب کہتا ہے کہ دیکھو ایک کائنات میں کیا کرو، آسان، بڑی آسان، کہ پوری کائنات میں ایک ہی میرا محبوب ہے۔ اللہ نے کتنوں کو محبوب بنایا؟ ایک کو اللہ نے محبوب بنایا، کہ ایک ہی تو میرا محبوب ہے، تم کیا کرو؟ بس تم اتنا کر لو، تم میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لو، میں رب تمہیں اپنا محبوب بنا لو، تم میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لو۔ اور جو صحابہ جن سے اللہ راضی ہوئے، صحابہ کی جو جماعت تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے محبوب کو تو اپنا محبوب بنایا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب کو ہی اپنا محبوب بنایا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جو میرے پہ نبی دیتے ہیں، محبوب دیتے ہیں، لے لو ان سے، جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ تو صحابہ نے یہی تو کیا۔ غزوہ احد جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر شہید ہوئے، سر پر پھٹا، اور اس میں ایک خبر یہ چل گئی، احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے، وہ شہید ہوئے، خبر یہ چل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید، اور یہ ہم مدینہ پہنچ گئے، احد کے میدان سے مدینہ پہنچ۔ اب یہ خبر جب مدینہ پہنچی تو عورتیں تھیں، عورتیں کو پتا کہ یہ خبر پہنچی تو عورتیں گھر چھوڑ کے مدینہ پورا دوڑی احد کی۔ اب یہ خبر ایسی تھی کہ اس خبر نے بس کو سب کچھ بلا دیا، کئی عورتیں احد کی۔ کل حج موجود تھی، صحابہ واپس آ رہے تھے، آپ تو شہید نہیں ہو جاتے، ہم شہید صاحب بھی شہید ہوئے تھے، تو آپ بھی آ رہے ہیں، صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ اگر شہر میں ہدایت میں یہ بات، حکایات میں یہ بات کہہ دی، اچھا مفہوم اس کا لفظ الفاظ آپ کو بھی ضرورت منوان ہر تو بیان ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں شاید نے لکھا ہے کہ کئی عورتوں کا کئی عورتوں کے ساتھ یہ بات ہوئی، یہ معاملہ ہوا، تو ایک عورت آگے بڑھی، صحابہ آ رہے ہیں کہ کون یہاں سے جا رہے ہیں، ایک عورت آگے بڑھی اور ایک سے پوچھتی ہے کہ مجھے میرے محبوب کی خبر تو دو۔ کون محبوب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر کون سی پہنچی تھی؟ اللہ کے محبوب شہید ہو، میرے محبوب کی خبر دو۔ جواب کیا ملا؟ جواب ملتا ہے تیرا باپ شہید ہو۔ اگلا جواب دیتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے میرے محبوب کی خبر دو۔ ایک عورت کا محبوب باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، خامند ہوتا ہے، اور یہ بات بھی محبوب باپ کی موت کی خبر شہادت کی سن رہی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو۔ محبوب کون ہے؟ کہ باپ محبوب ہے، لیکن میرے محبوب میں نے بنایا کس کو اپنا؟ اللہ کے نبی۔ محبوب کی خبر دو۔ دوسرا جواب ملا تیرا بھائی شہید ہو گیا، انا للہ پڑھی، مجھے میرے محبوب کی خبر دو۔ تیسرا جواب ملا تیرا خامد شہید ہو، انا للہ پڑھی، کہ مجھے میرے محبوب کی خبر دو۔
چوتھا جواب ملا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انا للہ پڑھی تو مجھے میرے محبوب کی خبر دو، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو۔ سب آ رہے اب خیریت سے آ رہے زندہ آ رہے ہیں کہ جب تک آنکھوں سے دیکھنا چین نہیں۔ چار محبوب قربان ہو چکے، چار سہارے، ایک عورت کے سہارے کون سے ہوتے ہیں؟ یہی چار سہارے قربان ہو چکے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھنا لوگ کسے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو چین نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جب آپ تشریف لائے، آپ نے دیدار کیا، غیرت کی، آپ کا دامن تھاما، آپ کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں جب آپ ہم میں ہو، اور وہ راضی کیسے ہوگا؟ اور آپ کہتے ہیں میرے محبوب کو اپنا محبوب۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ درود شریف میں واقعات لکھے ہیں، ان میں ایک یہ واقعہ لکھا ہے کہ دو بھائی ہیں، ان کے باپ کا انتقال ہوا تو جو میراث تھی، میراث ایسی تھی، مال بچہ باپ نے چھوڑا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی تھے اس میراث۔ تو چھوٹا بھائی بڑے سے کہتا ہے کہ بات سنو، یہ میراث مال سارا تم لے لو، وراثت جائیداد تم لے لو ساری، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دے۔ بڑا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، مال کسے نہیں چاہیے؟ بڑا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو بڑے بھائی نے لے لیا مال اور چھوٹے بھائی نے لے لیے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ اب یہ طے ہو گیا، انہوں نے اپنا اپنا حصہ دے لیا۔ اب جو وقت گزرنا شروع ہوا تو اللہ نے چھوٹے کو دینا شروع کیا، بڑے کا ختم ہونا شروع ہوا، بڑے کا سارا ختم ہو گیا، چھوٹے کو اللہ نے معلومات کر دیا، اور بڑا پھر یہاں تک حالت بنی کہ بڑا چھوٹے بھائی کے ہاتھوں میں شامل، اس کا نوکر بن گیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے محبوب کو اپنا محبوب، میں بھی نیت کرتا ٹھیک۔ صحابہ نے آپ سب کو اپنا محبوب بنایا۔ اللہ اکبر، کیسی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ، ایک صحابی آپ کی منزل سے اٹھے، گھر گئے واپس، پھر آئے، پھر واپس، تھوڑی دیر میں یہ ہو رہا ہے۔ آپ سب پوچھا کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے کیا بات؟ یا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں میں جا کے بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ رات کو نہ دیکھا تو مر جاؤں، کیا سنا پھر واپس پھر اٹھ کے گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں میں بیٹھتا ہوں، اور پھر ایسا تھوڑی دیر میں ایسا لگتا ہے کہ رات کو نہ دیکھا تو مر جاؤں گا، یا رسول اللہ، پھر اٹھ کے ایسا۔ ایسی محبت کی صحابہ کو، میرے محترم دوستوں کو، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میرے دوستوں، اور ایک ہے اس سے اگلی چیز، وہ ہے اللہ کے نبی کی چاہت سے۔ ایک ہے اللہ کے نبی کی محبت، اور ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے۔ دیکھو ہر باپ کو، عمومی طور پہ ہر باپ کو اپنے بیٹے سے کیا ہوتی؟ محبت۔ بیٹا کیا چاہتا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، بیٹا باہر سے لے کے گھر جاتا، ایسا ہے ہی نہیں۔ بیٹا نہ بھی مانگے تو بیٹے کی چاہت کی چیز، اس کی پسند کی چیز لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اسے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، میرے بیٹے کی یہ پسند ہے، میرے بیٹے کی یہ چاہت ہے۔ تو صحابہ تو جو آپ کی محبت تو تھی، لیکن صحابہ اس پہ تھے اللہ کے نبی کی چاہت کیا، آپ کی چاہت سے محبت کیسے صحابہ، آپ چاہتے کیا ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی چاہت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی چاہت تھی، وہ کیا تھی؟ میری قیامت تک آنے والی امت دوزخ کی آگ سے بچ، ایک ہی چاہت۔ اور اس چاہت کو انسان اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر جاتا ہے، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور صحابہ نے آپ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے بھی سب کچھ قربان کیا۔ میرے
کو عجیب حالت تھی. صحابہ کو ایک طرف آپ سے اتنی محبت ہے اور ایک طرف آپ کے پیچھے کی نمازیں. اس محبت کے ساتھ آپ کے پیچھے کی اس نماز کا کیا درجہ ہے اور اس نماز کی قبولیت میں کوئی شک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی جائے. لیکن ایک طرف اللہ کے نبی کی چاہت ہے تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پیچھے کی نمازیں چھوڑی. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پیچھے کی نمازیں چھوڑی. اب صحابہ پوری دنیا میں گئے. یعنی آپ کی زندگی میں بھی صحابہ دوسرے ملکوں میں گئے یا نہیں گئے؟ صرف مدینہ میں یا مکہ میں رہے؟ میرا مطلب تو سن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنانا. پھر جب آپ محبوب بن گئے ہیں آپ محبوب چاہتے کیا ہے تو کرنا وہی پڑے گا یا اس کے علاوہ کچھ کرنا پڑے گا. محبوب کیا کرتے ہیں جس کو میں نے اپنا محبوب بنا وہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی چاہتے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے؟ میری قیامت تک آنے والی امت دوزخ کی آگ سے بچ جائے. کیسے بچے گی؟ کیسے بچے گی؟ ان تک دین پہنچا دو. کیا پہنچا دو؟ میرے تک دین پہنچا دو. جس دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی بنیاد ہے 5 وقت کی فرض نماز، جس دین کی بنیاد ہے 5 وقت کی فرض نماز. کیسی دولت اللہ نے دی کہ جو بندہ 5 وقت کی فرض نماز کی پابندی کرے، جو بندہ 5 وقت کی فرض نماز کی پابندی کرے، موت کے وقت اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اسرائیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے روح قبض کرنے سے پہلے فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے شیطان کو ہٹاتا ہے. شیطان موت کے وقت انسان پہ حملے کرتا ہے. میں چاہتا کہ اس وقت میں اس کا ایمان چھین لو تو شیطان کو ہٹاتا ہے اور وہ فرشتہ اسے کلمہ پڑھواتا ہے اور پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے. 5 وقت کی فرض، 5 وقت کی فرض نماز تو فرض نماز ہے. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں جہاں فرض بھی دیے گئے وہاں مختلف مواقع کے نوافل بھی بتائے گئے. ایسا ہے نا، فجر پڑھو، اپنی جگہ بیٹھے رہو، ذکر میں رہو اور پھر سورج نکلنے کے کتنا بعد 20 منٹ کہہ رہے ہیں. چلو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد 2 نفل پڑھو. تو وہ نفل کون سے ہیں؟ اشراق کے. تو 2 نفل پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ مقبول حج ثواب. اللہ اکبر. اور پھر آگے بڑھو، چاش کے 2 نفل، چاش کے 2 نفل. تو رزق کی جس رولے میں ساری دنیا ہے کہ رزق کی تنگی کو رزق تنگی دور کرنا نہیں، اگر تنگی دور ہونا رزق 2 رکعت چاش کی نماز. چاش کی نماز روزی کو رزق کو کھینچنے والی. چاش کی نماز روزی کو رزق کو کھینچنے والی ہے. اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کا مفہوم ہے میں انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے اور اسے چاہیے کہ ہر جوڑ کے بدلے میں ہر روز صدقہ کرے. کتنے صدقے ہو گئے روز؟ 360 ہر جوڑ کے بدلے. ٹھیک. اور آج کل نہیں معاف کریں، میں نے آج ایک مسجد میں زور کی نماز پڑھی. چھوٹی مسجد تھی، اتنی بڑی نہیں تھی. شاید ایک مسجد میں 10 بندے ایک صف میں آ سکتے. پہلی صف میں 3 کرسیاں ایک طرف تھی، 1 کرسی ایک طرف تھی. دوسری صف میں 3 کرسیاں ایک طرف، دوسری 1 کرسی ایک طرف. میں کہا آہستہ آہستہ تو یہ فیشن بن جائے گا اور یہ مسجد ہوگی اور اس میں کرسیاں ہی ہوں گی، سارے کرسیوں پہ بیٹھ گئی. میں دعا دیکھ کے عجیب سا صورت نظر آئی، عجیب سی بےچینی ہوئی.
کرسیاں، اور وہ ایک عجیب سا نقشہ بن رہا ہے. معذور ہے، معذور ہے، بڑی مجبوری ہے، پڑھائی والا ہے، کیا کریں کیا کریں؟ شریعت نے کو حل بتایا ہے کہ نہیں؟ کرسی بتا دی ہے. پوچھے اس کو علماء سے. تو کرسی میں سجدہ نہیں کر سکتے تو اگر زمین پہ بیٹھ کے پڑھ دیں کسی طرح، چالتی بالتی بات کے بچہ بیٹھ دیں تو سجدہ واقعی نہیں کر سکیں گے تو کون سی چیز افضل ہوگی؟ اب مسجد میں کرسیاں اور کرسیوں میں کھینچا نہیں. وہ بڑا ہی مزدور ہے، بڑا ہی مجبور ہے. لام نے علیحدہ چلتا ماں دیکھ کے آج بڑا دل خراب ہوا اس دن یار جو نقشہ عجیب بڑا ہوا. لیکن چلے یہ تو علیحدہ چیز آگے درمیان میں کبھی اس وقت کی تھی یا نہیں. تو وہ کیا فرمایا کہ انسان کے جسم میں رونا ہے نا، جوڑوں کا مسئلہ ہے اس میں جیسے کرسیوں کے آگے. تو کیا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. اس کو چاہیے ہر روز جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے. اب پشاور کی اصل اتنے صدقے روز کون کر سکتے، کون کرے گا اتنے صدقے روز؟ فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، سلام کرنا صدقہ ہے، جواب دینا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. مختلف چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی اور اس پہ ضرور پڑھنا صدقہ ہے. اور کیا فرمایا؟ یہاں تک فرمایا کہ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں اور اس پہ درود پڑھ دے یہ بھی صدقہ ہے. اب پھر کیا فرمایا؟ 2 رکعت چاش کی نماز 360 جوڑوں کا صدقہ. بتاؤ صدقہ بلا دو جی ڈالتا ہے کہ کھا جاتا ہے؟ یہ جتنے جوڑوں کا مسئلے ہیں نا حل بتایا گیا ہے، ہم اس پہ آ جائیں. چاش کی نماز پہ آ جائیں، روزی کو کھینچی کی اور 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا. اور ایک چیز ہے، اور ایک چیز کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ضابطے جو بنائے ہیں ان پہ کیا ہے؟ شکر ادا کرو گے نعمت بڑھاؤں گا، اور نہ شکری کرو گے تو عذاب شدید ہوگا. کام نہیں، عذاب شدید دوں گا آپ کہتے ہیں اگر نہ شکری کرو گے تو. اب ہوتا یہ ہے میرے محترم دوستوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور لیکن ایک مسئلہ بن جاتا ہے تو اس مسئلے ایک کی وجہ سے نہ شکری کر جاتا ہے. اس لیے کا مشہور واقعہ ہے نا کہ دوسرے سے ہم جا رہے ہیں دور میں تو دیکھا ایک بندہ گڑھا کھودا ہوا ریت کے اندر اور اس سے 70 اپنا چھپایا ہوا پتہ نہیں فیضا ڈکنے پیٹ میں کیا. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اب دور پہ جا رہے ہیں، میرے لیے رب سے پوچھے میں کیا کروں کہ میرے پاس ہتھیلی نہیں، کپڑا بھی کھانے کا کیا ہوگا، میں کیا کروں، میرا مسئلہ حل ہو جائے. آگے جا رہے تو بندہ دنیا اتنی بیچارہ مصروف ہے جس کا اندازہ نہیں. تو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام دور پہ جا رہے ہیں، آپ سے ذرا فکر درخواست کریں کہ اس کو کچھ کمی کر، اتنا زیادہ کمی کر، کچھ چھوڑا بڑا اس میں مصروف ہو. موسیٰ علیہ السلام دور پہ گئے، رب سے بات ہوئی تو ان دونوں کی بات بھی عرض کی تو رب نے فرمایا کو جو بندہ جس کی ریت پھر بڑی ہے دنیا بڑی ہے، جس کے بارے سے کم نہیں شکریہ کرے ٹھیک ہو جائے گا کام اس کا. تو وہ جس کے پاس کپڑا نہیں ہے سردہ ڈکنے کی ریت میں سردہ چھپایا اسے شکر ادا کرے مسئلہ ہو جائے. اب موسیٰ علیہ السلام آئے وہ ملا جس کے بعد بڑی دنیا کی بڑا مصروف تھا، کہ کیا ہوگا ملا میرے لیے، خراب کرنے میں شکریہ کروں کیسے کروں، اسی نے سب کو دیا اور مل گیا اور ملنا شروع ہو گیا. اس کے پاس آج میرے لیے کیا ہوگا، میں کہ رب کہتے ہیں میرا شکر ادا کرو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہتے کھاتے تھے شکر ادا کرتے اور ایک دن سفر چھپایا اسی وقت تیز ہوا آئی اور جس ریت میں سفر چھپایا تو وہ پورا کرے گا. میرے محترم دوستوں کو اس رب کا شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا. بندے کا جو بھی مسئلہ آتا ہے حال کس کی طرف سے آتا ہے، حال کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. جس اللہ نے حال بھیجا ہے کیا بندے کو وہ پریشان کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس رب سے زیادہ تو محبت کرنے والا ہے، اس سے زیادہ تو مجھے جاننے والا ہے
اس سے زیادہ تو میری ضرورتوں کا جاننے والا ہے. حال اس نے کیوں بھیجا مجھے پتہ نہیں. میرے ذمہ کیا ہے میں اس حال میں ایک تو اس کا شکر کروں, دوسرا صبر کروں, اور تیسرا حال تبدیل کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے مجھ سے درخواست کر. حال تبدیل ہو جائے. تو میرے مقصد دوستوں کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 5 بجے کی فرض نماز, اب میری نماز ایک ہے میری نماز اور ایک ہے میری پوری زندگی. میں نے کیا کرنا ہے دنیا میں, کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اب اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے دیکھنا ہوگا میرے موضوع دوستوں کو کہ میری کمائیوں کا راستے کیا ہے. کہ ساری عبادات جو ہیں, ساری عبادات کی قبولیت کا انحصار جو ہے انسان کے رزق حلال پر ہے. کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی بزرگ سے اس کو کیا کرو, کیا کرتے ہیں اس کو گھڑتی, یہی کہتے ہیں گھڑتی دلواؤ. کس سے؟ کسی بزرگ سے کھجور چبوا لو یا شاید دلوا لو. اچھا یہ جس کھجور سے گھڑتی دلوانی ہے جو بزرگ سے چبوانی ہے وہ کھجور حلال کی بھی اور مال کی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو دیکھو کہ بزرگ کی گھڑتی کہاں کرے گی اگر کھجور حلال مال کی نہ ہوئی تو وہ گھڑتی کیا کرے گی؟ اور وہ شاید کیا اثر کرے گی اس بچے پہ اگر وہ حلال کمائی کا نہ ہوا تو. اس لیے حلال حرام کو سیکھو. ہر بندے نے کمائی کرنی ہے. وہ بڑے بزرگ سے گھڑتی دلوائی, پتہ نہیں نکلے کہ جدھر, بس دیکھنا پڑے گا وہ گھڑتی جو دلوائی تھی وہ کس مال سے دلوائی تھی, اور بزرگ کے منہ سے جو چبوا لی وہ چبوائی کون سے مال کی تھی. تو ہر بندہ کرنا کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ حلال مال سے راضی ہوگا, حرام سے تو حلال کمائیں گے تو حلال مال, تو حلال مال کو سیکھنا کمانے. کہتے ہیں علم سیکھنا, جائز ناجائز کا علم سیکھنا, حلال حرام کا علم سیکھنا, باقی نہ باقی کا علم سیکھنا. آپ میرے محترم دوستوں اللہ کا ذکر بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اللہ کے ذکر سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. مجھے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اللہ سے ذکر سے مقصود یہ چیز ہے. اور ایک یہ سنا کہ ایک آدمی ذکر کرتا ہے اور بڑی دھیان توجہ سے کرتا ہے, لیکن اپنے دوسرے معاملات کے اندر اگر وہ اللہ کے حکم اس کو یاد نہیں ہے تو یہ ذاکر نہیں, یہ غافل ہے. یہ ذاکر نہیں, یہ غافل ہے. بینک کو حصہ نہ دینے والا اور ذکر کرنے والا یہ ذاکر نہیں, غافل ہے. بینک کو حصہ نہیں دے رہا, اللہ کو حکم پورا نہیں کر رہا, اور ذکر کر کے کہتا مجھے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. دھیان نصیب ہو گیا جس سے وہ پھر بینک کو حصہ دے دے گا. اس طرح دوسرے سارے معاملات کے اندر میری محترم دوستوں کو ذاکر کون ہے, غافل کون ہے. تو ذکر سے مقصود اللہ کا دھیان نصیب ہونا. مولانا اشرف خان صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے, ان کے ایک مرید اور بلکہ خلیفہ جن کو آگے انہوں نے اجازت دی تھی, بیعت کی, وہ ان کے پاس گئے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے گئے. اور بیٹا تھا 11 سال, بیٹے کی عمر تھی 11 سال, لڑکا بنا تھا ذرا, عمر 11 سال تھی. تو جب ان کے پاس گئے تو تارک کرایا, کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. تو حضرت نے پوچھا بھائی آپ کیسے آئے ہو, کس آنے کا ذریعہ کیا تھا؟ ٹرین سے, گاڑی سے آیا, ریلوے سے. کا بیٹے کا ٹکٹ دیا تھا, کا بیٹے کا ٹکٹ دیا تھا. کہ نہیں یہ تو 11 سال کا ہے, یہ تو 11 سال کا ہے, اور ویسے بڑا نظر آتا ہے. تو اتنی بات جو اس نے کی تو حضرت نے خلافت واپس لے لی. کہ تو نے اس کا کرایہ کیوں نہیں ادا کیا, تجھے تو اتنا بھی دھیان نصیب نہیں. ذکر سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کا دھیان.
تو یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ سے یہ مانگنا اے اللہ مجھے اپنا دھیان عطا فرما دے تاکہ میں تیرے باقی حکم بھی پورے کر سکوں. اور میرے محترم دوستوں کو اللہ نے قیامت کے دن ایک کچہری رکھی ہے حقوق العباد کی. ایک کچہری حقوق العباد کی جہاں ایک دوسرے سے حقوق دلوائے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان کا مفہوم ہے. پوچھا مفلس کون ہے؟ جس پاس مال نہیں کہ وہ مفلس نہیں. جس کے پاس مال نہیں. مفلس انسان وہ ہے، میری امت کے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیک مال لے کے جائے. پہاڑوں کے برابر، لیکن لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے. کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کے بارے میں کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا ویسے مال، کسی کا کچھ اور کچھ. کیا لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے؟ کیا جو کسی نے دنیا میں کسی کا ایک روپیہ دینا ہوگا نا، ایک پیسہ دنیا میں ایک روپیہ ایک دینا ہوگا نا، قیامت کے بدلے قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 فرض نمازیں دلوائی جائیں. ایک 700 فرض نماز. اب یہ پہاڑوں کے برابر نیک مال لے کے گیا اور لائنیں لگی ہیں حق لینے والوں کی. لائنیں لینے والے حق لگی حق پر. اب لائن وہ آئیں گے، اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کی نیکیاں دی جائیں گی. کا پہاڑ ختم ہو جائیں گے نیکیوں کے. لائنیں ابھی کھڑی ہوں گی، لائن پہ لوگ ابھی کھڑے ہیں. اللہ اکبر. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ آئیں گے، ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ تو پہاڑوں کے برابر نیک اعمال لے کے جانے والا یا دوسروں کے گناہ لے کے دوزخ میں چلا جائے گا. میں یہ میری امت کا مخلص انسان، یہ میری امت کا مخلص انسان. اس لیے میرے محترم کا شہید مرا ہے، قرضے میں مرا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں عذاب قبر ہوگا. تو اس لیے دوسروں کے قیامت کی کچہری کا اس میں یہاں پر یہاں کی کچہریاں کیا ہے؟ میں نے میرا حق دینا ہے مقدمہ، میں نے میرا حق دینا ہے مقدمہ، میں نے میرا حق دینا ہے مقدمہ. تو قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا. قیامت یہ ہوگا کہ میں نے کس چیز کا حق دینا تھا، وہ پوچھا جائے گا دیا کہ نہیں دیا، تو نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا. میرے محترم دوستوں کو دنیا سے لے کے کیا جانا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. انہوں نے کیا صحابہ کی بات وہ جماعت ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوا، اور یہ جن سے اللہ راضی ہوا ان کو اللہ نے 2 ناموں سے پکارا. اور وہ نام کیا ہے؟ مہاجرین والانصار. مہاجرین والانصار، جو اللہ نے ان کو 2 نام دیے. اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کی چاہت کو پورا کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنے والے، گھروں کو چھوڑنے والے، اور جو اللہ کے لیے دین کے لیے گھروں کو چھوڑنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کام میں لگ جانے والے انصار. مہاجرین والانصار کیسے لگے؟ مہاجرین نے کیا ہجرت کی، انصار نے کیسے نصرت کی. میرے محترم دوستوں کو آپ جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں جو بھائی چارہ قائم کیا، اس زمانے میں شاید پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا اور شاید بعد میں بھی کبھی نہ دیکھ سکے. جو بھائی چارہ آپ نے قائم کیا، مہاجری انصاری کو بھائی بھائی بنایا، اور پھر یہ تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی. اگلی باتیں ساری خود ہو گئی. بھائی انصاری اپنے مہاجر بھائی کو دیکھ دیا اپنے گھر، کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. یہ لائن کھینچی، یہ تیرا وعدہ، یہ آ جاؤ، یہ باغ ہے، یہ کتنے درخت ہیں، آدھے تیرے آدھے میرے، اتنی زمین آدھی تیری آدھی میری. اور اس سے آگے بہت کچھ ہوا کہ یہ بھائی چارہ قائم ہوا، آپ نے یہ کروایا. لیکن یہ جس کام کے لیے ہجرت کر کے دین کی محنت کرتے کرتے مکہ والوں نے نہیں رہنے دیا، وہاں کے کام نہیں کرنے دیا، ہجرت کر کے مدینہ آئے. اب مدینہ میں کیا کرنا ہے؟
مدینہ میں آ کے تو کام وہی کرنا ہے، انسانیت تک دین پہنچانا ہے، قیامت تک آنے والے رسول تک دین پہنچانا ہے۔ محنت تو شروع ہے، محنت ہوتی رہے گی، اب محنت ہو رہی ہے تو یہ جن کے پاس آئے تھے وہ بھی محنت میں ساتھ شامل ہو گئے۔ مہاجرین انصار محنت میں جڑ کے ایسا لگے کہ اللہ نے روئے زمین پہ دین کو غالب کر۔ لیکن انصار کا کیا ہوا؟ سرات پیش آتا جاتا انصار سب سے بات کھیتیاں خوشحال زندگی تھی، لیکن جب دین کی محنت میں لگے تو پھر کیا ہوا؟ ایک تو خود دین کی محنت کے لیے لگے ہوئے ہیں، دوسرا جو لوگ آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے اور جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو اپنی بستیوں میں لے کے جا رہے ہیں، اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں، ان کو کھانے کھلا رہے ہیں اور ان کا اکرام کر رہے ہیں، ان کو دین سکھا رہے ہیں، ان کو تحفے دے کے واپس بھیج رہے ہیں۔ حالت یہ بنی انصار کی، اللہ اکبر، یہ انصار پہ فاقے آ گئے، کھیتیاں خشک، باغ تھے، فاقے آ گئے، قبضے چڑھ گئے۔ جب یہ حالت بنی انصار کی تو سارے انصار جمع ہوئے اور جمع ہو کے آپس میں مشورہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کی اجازت دے دیجیے، 1 سال ہمیں باہر نہ بھیجیں، 1 سال ہمیں باہر نہ بھیجیں، ہم یہاں پہ سارا سنبھالیں گے، 1 سال باہر نہ بھیجیں یا رسول اللہ، تاکہ ہم تھوڑی کھیتوں کو دیکھ لیں، باغوں کو دیکھ لیں اور یہ کرتے اور باقی ختم ہو جائے، باقی پتھر پہ ٹوٹے آ چکے باقی کیا 1 سال ہمیں اجازت دیں؟ کہ آپس میں مشورہ کیا، مسجد میں آئے آپ سب کی خدمت میں وفد بن کے جب مسجد میں داخل ہوئے تو ان کے بات کرنے سے پہلے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، آپ نے قرآن رب کر سنا دیا، جس کا مفہوم کیا ہے کہ اپنے تم دنیا کی دین کی محنت چھوڑ کے دنیا کی محنت کی اجازت مانگنے آئے ہو، اللہ نے قرآن نازل کیا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں بند ڈالو، رزق تو تمہیں ہم دیں۔ کہ دین کی محنت چھوڑ کے دنیا کی محنت میں لگنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، رزق تو تمہیں ہم دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا قرآن سنایا، توبہ واپس سے ہم کیا کریں؟ وہ جو مشورہ کر رہے تھے اللہ نے ان کا مشورہ سنا کہ نہیں سنا؟ جو طے کیا تھا رب نے دیکھ لیا کہ نہیں؟ اللہ نے اس سے پہلے قرآن نازل واپس چلے گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر کٹھے ہوئے، کچھ وقت گزرنے کا پھر کٹھے ہوئے، پھر سوچا پھر چلتے ہیں، شاید اجازت ہو جائے۔ پھر کٹھے ہو کے سوچ کے آگے مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے خوش آمدید کہا، آؤ آؤ انصار خوش آمدید، مرحبا یا انصار، آؤ آؤ انصار خوش آمدید۔ اور آپ نے فرمایا انصار آج جو مانگو گے ملے گا، آج جو مانگو گے ملے گا۔ کیا مشورہ کر کے آئے تھے؟ مشورہ کیا کر کے آئے تھے؟ ہمیں دین کی محنت کے لیے باہر نہ بھیجے، یہاں تو آئیں گے دین سکھائیں گے، کھانے کھلائیں گے، سب کچھ کریں گے، سنڈے کے لیے ایک باغوں کو کھیتوں کو تھوڑے سا دیکھ لینے دیں تاکہ قرضے فاقے دور ہو جائیں، یہ اجازت دینے آئے تھے۔ ساتھ جو مانگو گے ملے گا، جب یہ آپ نے فرمایا ساتھ پیچھے ہو گئے۔ اللہ کہتا میں ان سے راضی ہوں۔ انصار روک کے پیچھے روک کے پھر آپس میں انسان جوڑ دیے۔ انصار اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں سن رہے ہو؟ اب کہنے لگے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں سن رہے ہو؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو مانگو گے ملے گا، آپ اگر مانگو گے اجازت کھیتوں کی محنت کی، باغوں کی محنت کی تو اجازت ملے گی۔ انسان سوچ لو مانگنا کیا ہے، کھیتوں کی محنت کی اجازت مانگنی ہے یا کچھ اور مانگنا؟ پہلے یہ سوچ لو، پھر بیٹھ گئے، پھر بیٹھ کے سوچا، مشورہ کیا، پھر مشورہ کر کے آگے، اب مشورہ کر کے آگے ہے، اور وہ جو مشورہ کیا مشورہ پہلے والا مشورہ نہیں ہو، اب مشورہ کر کے آگے کرنا کیا ہے؟ شعبہ سے سامنے ملتا ہے، رب کہتا ہے میں ان سے کیا ہوں راضی ہوں۔ اب مشورہ اجازت لینے کے آئے، اب مشورہ پھر جب جو مانگو گے ملے گا، اب مشورہ نیا کیا، پھر مشورہ پہ سوچا اور مشورہ تبدیل ہو گیا آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ انصار دیکھو باغ چاہیے، کھیتیاں چاہیے، ان کی محنت چاہیے یا بخشش چاہیے؟ یہ دیکھ مغفرت چاہیے، کیا چاہیے؟
تو مشورہ تبدیل ہو گیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے اور آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ انصار کی بخشش کر دے، ان کی عورتوں کی بخشش کر دے، ان کے بیٹوں کی بخشش کر دے، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی بخشش کر دے، اور ان کے پڑوسیوں کی بخشش۔ 3 نسلیں بخشوا کے لے، 3 نسلیں بخشوا کے لے۔ میرے محترم دوستو ہے نا، سارے جمع ہوئے ہیں اس کے لیے، اس کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے راضی کرنے والوں نے جو فیصلہ کیا تو کیا کیا؟ تو سامنے اللہ راضی ہو جائے تو کیا فیصلہ کیا؟ تو میرے محترم دوستوں کو کیا فرمایا؟ جب بندہ اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے، گھر سے باہر پہلا قدم رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے، گھر سے پہلا قدم باہر رکھتا ہے، تو پہلے قدم پہ اعلان ہوتا ہے پچھلی زندگی کے سارے گناہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہ۔ اور جو سنا عرش کے اٹھانے والے فرشتے، جن فرشتوں نے رب کا عرش اٹھایا، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں، 3 دعائیں کرتے ہیں۔ کیا؟ اے اللہ یہ تو تیرے دین کے لیے جا رہا نکلا گھر سے، اے اللہ اس کی بخشش کر۔ دوسری دعا، اے اللہ جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے گھر والے، ان کی بخشش کر دے۔ تیسری دعا، اے اللہ اسے اور اس کے گھر والوں کو جنت سے اکٹھا کر۔ بھائی اپنے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ بات کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اپنے لیے کیا چاہیے؟ بخشش۔ گھر والوں کے لیے کیا چاہیے؟ اس بخشش والوں کا ٹھکانہ کون سا؟ جنت الفردوس۔ تیار ہے اس کے لیے، تیار ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے کہتے ہیں بھائی تم بھی جانا ہے، لیکن پہلے کام کو سیکھنا ہے، 4 مہینے لگاؤ کام کو سیکھ دو۔